علیکم ڈیئر ویورز، آج کا جو ناول ہے وہ روٹ ہیرو بیسڈ ہے، ونی بیسڈ ہے۔ میں ہیروئن انوسینٹ ہے اور رومانٹک ناول ہے اور ایج ڈیفرنٹ پہ یہ ناول مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ بہت مزے کا یہ ناول ہونے والا ہے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ شاویز خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس 18 سالہ رباب کو اس کے بازو سے پکڑتا، اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ان کندھوں پر اپنے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا ہے میں نے، اور تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اس حویلی میں ملکہ بنا کے رکھوں گا؟ ونی ہو کر آئی ہو تم خون بہا کے بدلے، تم سے نکاح بس میری ضد تھی، مگر یاد رکھنا۔ شاویز خانزادہ رباب کا بازو پیچھے کی جانب موڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتا بولا، نہ جینے دوں گا تمہیں اور نہ ہی مرنے دوں گا۔ رباب، جس کی آنکھیں پہلے ہی رو رو کر سوج چکی تھی، اور شاویز کا آگ برساتا لہجہ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رباب کی آنکھوں سے گرتے آنسو شاویز خانزادہ کے دل کو اور بھڑکا گئے۔ وہ اس کے جبڑے دباتا ہوا رباب کے منہ کو زور سے پکڑ کر بولا، تمہارے یہ آنسو میرا غصہ تو بڑھا سکتے ہیں مگر میرے دل کو کبھی نرم نہیں کر سکتے۔ شاویز خانزادہ خوبرو جوان 29 سال کا باڈی بلڈر تھا۔ رباب، جو اس سے 11 سال چھوٹی، اس کے سامنے نازک سی کانچ کی گڑیا تھی۔ شاویز نے جب رباب کا منہ چھوڑا تو وہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے اتنی زور سے اس کا منہ دبایا کہ شاویز کے ناخنوں کے نشان پڑ گئے۔ رباب کا بازو جھٹکتا ہوا وہ صوفے پر جا بیٹھا اور سامنے ٹیبل پر دونوں ٹانگیں رکھے بولا، ادھر آؤ اور میرے شوز اتارو۔ رباب، جو نوکروں کی طرح بھاگ کر اس کا حکم مانتی، اس کے شوز اتارنے لگی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو شاویز نے اسے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ تو وہ وہیں رک گئی۔ میرے پاؤں دباؤ۔ شاویز، جو بس ہر لحاظ سے اسے ٹیز کرنا چاہتا تھا۔ رباب بیٹھی اس کے پاؤں دبانے لگی کہ تقریباً 5 گھنٹے ہونے کو تھے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ شاویز، جو اسے سختی سے حکم دیتا سو گیا کہ وہ ساری رات نہیں سوئے گی، مگر جب نیند سے بے حال ہوئی تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ رباب وہیں زمین پر بیٹھی شاویز خان کے قدموں پر سر رکھے نہ جانے کب سو گئی۔ ایسے ہی صبح ہو گئی۔ جب شاویز خان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر پایا اور رباب، جو نیچے زمین پر بیٹھی اس کے پاؤں کے اوپر اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔ ایک پل کو اسے یہ سب عجیب سا لگا۔ وہ رباب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بال بکھرے سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ رباب کے گالوں پر اس کے ناخنوں کے نشان زخموں میں بدل چکے تھے۔ شاویز خانزادہ نے آگے بڑھ کر ایک پل کو اس کے گالوں کو چھوا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس نازک سے بدن پر اپنی من مرضیاں چلائے۔ اس سے پہلے کہ شاویز کے جذبات بھڑکتے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا، اپنے دل میں سختی پیدا کرتا اپنے پاؤں کے ساتھ رباب کو جھٹک کر اسے اٹھانے لگا۔ بولا، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم ساری رات نہیں سو گی۔ رباب، جو کانپتے لہجے میں بولی، سوری شاویز صاحب، مجھے پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ رکو، میرا نام لینے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ آج کے بعد میرا نام تمہاری زبان پر آیا تو تمہاری زبان تمہاری گدھی سے کھینچ نکالوں گا۔ شاویز خانزادہ اسے وارن کرتا شاور لینے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اسے حکم صادر کر گیا کہ جلدی سے میرے شوز پالش کرو اور میرے کپڑے یہاں پر مجھے ریڈی چاہئیں۔ رباب جلدی سے شاویز کے کپڑے نکالنے لگی تو کنفیوز ہو گئی کہ وہ کون سی شرٹ نکالے، یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے غصہ کرے۔ خیر، اس نے ڈرتے ڈرتے شاویز کا بلیک 3 پیس نکالا اور فرش پر بیٹھی اس کے جوتے پالش کرنے لگی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا اور ایک پل کو اپنا فیورٹ 3 پیس سامنے دیکھ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، لیکن وہ جان بوجھ کر رباب کو تنگ کرتا بولا، آر یو میڈ؟ میں آفس جا رہا ہوں، کسی پارٹی پر نہیں کہ اتنا تیار ہو کے جاؤں گا۔ رباب بولی، جی وہ مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں کہ آپ کی پسند کیا ہے، بس جو مناسب لگا میں نے نکال دیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی اور نکال دیتی ہوں۔ شاویز اس کے ہاتھ سے ہینگر کھینچتا ہوا بولا، بس ٹھیک ہے جو نکال دیا ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پورا دن کپڑے سلیکٹ کرتا ہی گزار دوں۔
100 کام پڑے ہیں کرنے والے، اور سنو۔ وہ پیچھے مڑ کر بولی، جی میرے سامنے اس حلیہ میں مت آنا دوبارہ، نفرت ہوئی ہے مجھے، میرے گھر کے ملازموں کا حلیہ بھی تم سے کئی درجے بہتر ہے، تم تو پھر میرے نکاح میں ہو۔ رباب دل میں سوچتی مسکرائی کہ چلو نکاح کا یاد ہے۔ وہ جو 3 پیس پہنے بالوں کو جل کے ساتھ سیٹ کرتا خود پر پرفیوم کی بارش کرنے لگا کہ پرفیوم کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ شاویز خانزادہ اس وقت کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، پورے خاندان کی لڑکیاں اس کی بیوی بننے کے خواب دیکھتی تھیں۔ وہ اپنا بلیک چشمہ پہنتا ہوا رباب کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ رک گیا۔ چشمہ نیچے کرتا وہ اسے بغور دیکھتا بولا، مجھے ناشتہ ٹیبل پر ریڈی چاہیے۔ شاویز سیڑھیاں اتر رہا تھا، نیچے ڈائننگ ٹیبل پر اس کی دادو ممتاز بی نے دور سے کہا، ماشاءاللہ میرا شہزادہ آ گیا۔ شاویز اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنی دادی کا لاڈلا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور دادو کا ماتھا چوما۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والد بہروز خان اور اس کی والدہ لبنہ بیگم موجود تھے۔ اس کی چھوٹی بہن مائرہ بولی، جو کل آپ میری بھابھی لائے ہیں وہ کدھر ہے؟ شاویز خانزادہ نے غصے بھری نظر مائرہ پر ڈالی جو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ایک کرچدار آواز میں وہ رباب کو بلاتا ہوا کہنے لگا، رباب میرا ناشتہ۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا باندھے جلدی سے اس کے لیے چائے اور پراٹھا آملیٹ لے کر آئی۔ سب کی نگاہیں بغور اس ناشتے کو اور رباب کو دیکھنے لگی۔ شاویز نے اسے غصے سے کہا، واٹ از دس؟ کس سے پوچھ کر یہ بنا کر لائی ہو؟ جاؤ میرے لیے ہاف فرائی انڈا اور بریڈ لے کر آؤ، ساتھ میں بلیک کافی۔ لقمہ بیگم بولی، شاویز بیٹے، ڈائننگ ٹیبل پر فرائی انڈے اور بریڈ سب موجود ہے، تمہیں جو چاہیے تم وہ لو، ناشتہ بالکل ریڈی پڑا ہوا۔ شاویز خانزادہ بولا، نہیں موم، آج سے میرا ناشتہ یہ بنائے گی، بلکہ میرا ہی نہیں سب گھر والوں کا ناشتہ یہی بنایا کرے گی۔ اسے میں یہاں کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کر نہیں لے کے آیا کہ سب کا صرف چہرہ دیکھیں گے، گھر کے جتنے کام ہوں گے یہ کرے گی، اگر یہ اف بھی کرے تو اس کا علاج میں خود کروں گا۔ رباب جلدی سے دوسرا ناشتہ بناتی ہوئی لے کر آئی، تب تک وہ اٹھ کر جانے لگا۔ رباب شاویز کو مخاطب کرنے لگی، یہ ناشتہ تیار ہے۔ وہ بولا، اسے تم کھاؤ یا اپنے سر پر مارو، تمہاری وجہ سے میں لیٹ نہیں ہو سکتا، گو ٹو ہیل۔ سب گھر والوں کے سامنے بے عزتی کرتا وہ باہر نکلا اور ڈرائیور نے بھاگ کر گاڑی کا ڈور اوپن کیا اور شاویز کو سلام کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرتا باہر نکالنے لگا۔ شاویز کی دادو نے رباب کو کہا، بیٹا تم بھی ناشتہ کر لو، کیونکہ اس کے گھر والے بالکل ہی اس حق میں نہیں تھے۔ رباب سے نکاح بھی تو شاویز کی ضد ہی تھی۔ شاویز جس کا بزنس عروج پر تھا، ان دونوں بھائیوں نے بڑے بڑے بزنس مینز کو مات دے دی تھی۔ تبھی دلاور حسین جس کی کمپنی لاس میں جا رہی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ بہروز خان کے خاندان کے ان دونوں وارثوں کو ماروا دے گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا مقصد شاویز اور اس کے بھائی شمریز خان دونوں پر ایک ساتھ وار کروانا تھا، مگر اس دن وہ دونوں آفس سے اکٹھے نکلنے کی بجائے الگ الگ آئے۔ شمریز خان کے ساتھ رباب کا بھائی تھا جو اس کا دوست تھا۔ دلاور حسین کے بندے شمریز پر گولی چلاتے چونک گئے کہ شاویز کی جگہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، تو وہ ہڑبڑاہٹ میں پسٹل رباب کے بھائی عقیل کے ہاتھ میں دے گئے تاکہ دنیا کی نظروں میں وہ قاتل ثابت ہو جائے، مگر عقیل کیا جانے اس پر کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ سنسان راستہ تھا، اس نے جلدی سے شاویز کو کال کی اور بتایا کہ شمریز کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ شاویز جس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، وہ خود کو سنبھالتا ہوا اپنے گارڈز کے ساتھ ہسپتال پہنچا، مگر تب تک شمریز دم توڑ چکا تھا۔ شاویز پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں شمریز کو گولی لگی تھی۔ پولیس نے ثبوت اکٹھے کرنے چاہے تو انہیں وہاں پر پسٹل ملی جس پر عقیل کے فنگر پرنٹس تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہ ملا تو شاویز پولیس سے کہنے لگا کہ یہ معاملہ میں اپنے گاؤں کی پنچایت میں حل کروں گا۔ اب آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں۔ اب پولیس آفیسر جو شاویز خان سے بولا، جی سائیں، جو آپ کا حکم ہے۔ خان حویلی میں کوہرام سا مچ گیا تھا جب شمریز خان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے۔ خیر، جنازے کے اگلے دن ہی بہروز نے ساری حقیقت اپنے والد بہروز خان اور باقی گھر والوں کو بتا دی۔
شاویز خانزادہ کے والد کہنے لگے، دیکھو شاویز، ہم سب جس دکھ سے گزر رہے ہیں شاید ہی کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکے، مگر ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب عقیل نے کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان تو دے سکتے تھے مگر کبھی بھی ایک دوسرے پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ تم جذبات میں ہو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ مگر شاویز خانزادہ جو بھوکے شیر کی مانند بھپرا ہوا تھا بولا، بابا کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے چہروں پر بہت سے نقاب ہوتے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے طریقے سے سزا دوں گا۔ آج شام پورا گاؤں اس پنچایت میں شامل ہوگا۔ شام کا وقت ہوا۔ پنچایت کی سربراہی اب بہروز خان شاویز خانزادہ کو دے چکے تھے، اس لیے وہ برابر کی نشست پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگوں میں تجسس تھا کہ آخر اتنی گہری دوستی تھی تو پھر یہ قتل کیسے؟ عقیل کی پوری فیملی آ چکی تھی، جس میں اس کی ایک بہن رباب اور اس کے ماں باپ بھی تھے۔ عقیل کے ہاتھ باندھ کر اسے مجرموں کی طرح سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا۔ ڈیئر ویورز، یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شاویز خانزادہ پنچایت کا آغاز کرتا ہوا بولا، اس میں اور میرا پورا خاندان میرے بھائی شمریز خان کی موت پر غم میں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جسے اپنا جگری یار سمجھتا تھا وہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلے گا، اور یہ اپنی حسد اور نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے شمریز خان کی جان ہی لے لی۔ گاؤں والے آپس میں چاہ مگوئیاں کرنا شروع ہوئے تو عقیل جو اپنی صفائی میں بولتا ہوا کہنے لگا، خان سائیں، ہم پر اچانک حملہ ہوا تھا مگر ان کا نشانہ شمریز تھا۔ پسٹل تو وہ لوگ میری گود میں پھینک گئے جس کی وجہ سے اس پر میرے فنگر پرنٹ آ گئے، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ شاویز خانزادہ ایک دم کھڑا ہوا اور للکارتا ہوا بولا، بند کرو اپنی یہ بکواس، میں ابھی اپنے بھائی کے قاتل کو سزا سناتا ہوں۔ اسی بھری پنچایت میں عقیل کا سر قلم کیا جائے۔ عقیل کا بوڑھا والدین جو شاویز کے قدموں پر گر گیا اور بولا، خان سائیں، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مگر یقین چاہیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ عقیل شمریز پر جان دیتا تھا، وہ بچپن کے دوست تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب عقیل کی بہن رباب پر شاویز خانزادہ کی نظر پڑی تو وہ بولا، ایک شرط پر آپ کے بیٹے کی جان بخش دی جائے گی، خون بہا کے بدلے آپ اپنی بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت مجھ سے کریں گے، میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ عقیل بولا، خان سائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ میرا سر قلم ہی کر دیں۔ جب شاویز خانزادہ حکم صادر کرتا ہوا بولا کہ اس لڑکے کا سر قلم کیا جائے جس نے میرے معصوم بھائی کا قتل کیا، جو ہی عقیل کی گردن پر وار ہونے لگا تو رباب بھری پنچایت میں بولی کہ خان سائیں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری یہ شرط ہے کہ آپ دوبارہ کبھی میرے گھر والوں کو کوئی دھمکی نہیں لگائیں گے۔ اسی پنچایت میں شاویز خانزادہ اور رباب کا نکاح ہوا۔ وہ معصوم کہاں جانتی تھی کہ جتنا وہ ہینڈسم اور خوبصورت تھا اتنا ہی ظالم اور پتھر دل بھی ہوگا۔ خیر، پنچایت ختم ہو گئی اور شاویز خانزادہ جب گھر آیا تو اس کے ساتھ اس 18 سالہ رباب کو دیکھ کر ممتاز بیگم بولی، شاویز، یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ بولا، دادو، ابھی میں ایسی سچویشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کچھ بتاؤں، بابا آپ کو سب بتا دیں گے۔ وہ یہ کہتا ہوا رباب کا ہاتھ پکڑے سے کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب شاویز خانزادہ غصے میں ہوتا تو اس کے گھر میں سے کوئی بھی نہ چھیڑتا۔ خیر، آج رباب کا اس گھر میں دوسرا دن تھا اور وہ بالکل خاموش تھی۔ شاویز آفس چلا گیا تو ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی جب ممتاز کی نظریں رباب کے چہرے پر پڑیں جہاں شاویز کے ناخنوں کے نشان تھے۔ ایک پل کو ان کا دل پسیج سا گیا۔ انہوں نے رباب کو کام کرنے سے منع کیا اور ملازموں کو آواز دی کہ رباب کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ ممتاز بھی بولی، بیٹا تم ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ شاویز غصیلا اور ضدی ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، وہ ابھی شمریز کے دکھ میں ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں تم بھی بے قصور ہو مگر شاویز کو کون سمجھائے۔ رباب جس کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا تھا وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ممتاز بھی رباب کے لیے چند جوڑے بھیجے اور کہا کہ اپنے کپڑے بدل لو اور اپنا حلیہ درست کرو۔
رباب نے کمرہ سیٹ کیا، پھر اس نے شاور لیا، کپڑے چینج کیے، تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹی کہ سوچوں میں گم اس کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ پچھلی رات بھی شاویز نے اسے سونے نہ دیا تھا۔ تقریباً شام کے 6 بج گئے، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ جب شاویز کی گاڑی مین گیٹ سے انٹر ہوئی، گارڈز نے بھاگ کر گاڑی کا ڈور کھولا تو وہ اپنا کوٹ بازو پر رکھے حویلی میں داخل ہوا۔ ایک پل کو اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور رباب کو ڈھونڈا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لبنہ بیگم بیٹے کو خوش آمدید کہتی بولی، آؤ بیٹا بیٹھو، تمہارے بابا نہیں آئے ساتھ؟ وہ بولا، موم میرے سر میں درد تھا تو جلدی آ گیا، بابا ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد آ جائیں گے۔ ممتاز بھی شاویز کو سر پر پیار کرتی بولی، تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں سر درد کی دوا اور کافی بھجواتی ہوں۔ وہ بولا، تھینک یو دادو۔ شاویز بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں گیا، دیکھا سامنے بیڈ پر رباب ہوش کی دنیا سے بالکل بیگانہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک پل کو اس کو غصہ آیا کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیڈ پر لیٹنے کی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اسے جگانے، مگر اس کے قریب ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ وہ اس پر جھکا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے بال کھلے اس کے چہرے پر سے ہٹاتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ آخر جوان مرد تھا وہ، اور جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پر حق رکھتا تھا وہ۔ رباب کو اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنے اور جھکے ہوئے شاویز کو دیکھا تو اس کی سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ وہ تیز تیز سانس لیتی اٹھ کر بیٹھنے لگی، مگر شاویز کے چٹان جیسے سینے سے ٹکرا کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ رباب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلسل شاویز کی آنکھوں میں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے نیچے سے سرکنے لگی جب شاویز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور اوپر کی جانب کر دیا۔ رباب جو بالکل بے بس ہو گئی تھی، وہ اب شاویز کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ شاویز اس کے چہرے کے قریب ہوتا اس کے خوف میں مزید اضافہ کرتا بولا، تم میری دسترس میں ہو، جو چاہوں گا تمہارے ساتھ کروں گا۔ رباب کپکپاتے سے لہجے میں بولی، خان صاحب ہمارا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے مجھے کسی ایسے گناہ کی سزا مت دیں جو میں نے نہیں کیا۔ شاویز نے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتے اسے چپ کروا دیا، وہ جو کافی دیر اس کے ہونٹوں کا جام پیتے اپنے جذبات کو مدھم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب جذبات سنبھلنے کی بجائے مزید بھڑک اٹھے تھے۔ رباب جو شاویز کو پیچھے کرتی رہی، مگر وہ جنونی سا ہو گیا، اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبائے زور سے وہ کٹ لگانے لگا۔ جب رباب درد سے کراہ اٹھی تو شاویز نے اپنی گرفت کو ڈھیلا کر دیا۔ وہ جلدی سے شاویز کو پیچھے دھکیلتی اس کے بھاری بھرکم کے نیچے سے نکلی۔ رباب بڑی معصومیت سے شاویز خانزادہ کو اپنا ہونٹ دکھاتے بولی، خان صاحب آپ بڑے بے رحم ہیں، یہ دیکھیں میرے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے۔ شاویز جو بیڈ پر سیدھا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ رباب واش روم میں اپنے ہونٹ کو پانی سے دھو کر صاف کرتی باہر آئی۔ خون تو رک گیا مگر اس کا ہونٹ سوکھ چکا تھا۔ ملازمہ نے کمرے کی دروازہ ناک کیا اور شاویز کی اجازت پا کر وہ کمرے میں آئی اور کافی اور دوائی میز پر رکھتی بولی، صاحب جی بڑی بی نے آپ کے سر درد کی دوا بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے۔ رباب جو سامنے صوفے پر بیٹھی نظریں جھکائے ہوئے تھی کہ شاویز خانزادہ اسے حکم صادر کرتا بولا، یہ دوا مجھے کھلاؤ۔ وہ ہچکچاتی اٹھی اور شاویز سے بولی، یہ لے ٹیبلٹ کھا لیں۔ شاویز دھاڑ کر بولا، خود کھلاؤ مجھے۔ رباب نے اس کے منہ میں ٹیبلٹ ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ جو گلاس کے اوپر سے رباب کے ہونٹ کو دیکھ کر بولا، یہ زخم تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے قدموں پر کئی دن چل نہیں سکو گی۔ رباب کا سانس ہچکی سی بن کر اس کے گلے میں اٹک گیا۔ رباب پھر سے صوفے پر جانے لگی تو شاویز بولا، میرا سر دباؤ۔ رباب رکی، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اس کا سر دبانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں شاویز کی آنکھ لگ گئی اور کروٹ لیتا رباب کی گود میں سر رکھ گیا۔ رباب
بھی جو کچھ بھلائے بڑی غور سے شاویز کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ سب نارمل انداز میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس کا سر دباتی بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ شاید کچھ ہی دیر میں شاویز خان بھی جاگ گیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ایسا لیٹا رہا جیسے وہ سو رہا ہو۔ جب اس نے رباب کی محبت دیکھی، اس کی محبت کو محسوس کیا تو شاید اسے بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ رباب جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے جب ملازمہ ان کو بلانے آئی کہ رات کا کھانا لگ چکا ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ وہ دروازے پر ہی آواز دے کر چلی گئی۔ جب شاویز انگڑائی سی لیتا ہوا اٹھا، اس کی نظر رباب کے ہونٹ پر پڑی تو اس نے سوچا سب کی نظر اس پر پڑے گی تو اسے یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ وہ رباب سے بولا تم یہی کمرے میں رہو، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم خان فیملی کا حصہ بن کر ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو۔ رباب شاویز کا کبھی گرم کبھی سرد لہجہ حیرانگی سے بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چپ رہی۔ شاویز اپنے بال سیٹ کرتا ہوا کمرے سے نکلا، ڈائننگ ٹیبل پر گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ ممتاز بی بی بولی شاویز بیٹے کیا رباب نہیں آئی؟ دادو آپ اسے اتنی امپورٹنٹ مت دیں، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ بس اس گھر میں ایک سزا کاٹے گی، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ آپ اسے اپنی فیملی کا حصہ مت مانیے، نہ کہ وہ کبھی اس خاندان کا حصہ بنیں گے۔ اب چھوڑیں ان باتوں کو، کھانے کا مزہ کیوں خراب کر رہی ہیں؟ سب لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے اور اس کے کھانے کی فکر مت کریں، ملازمہ اس کا کھانا اب کمرے میں دے آئے گی۔ بہروز خان بولے اگر رباب اس خاندان کی بہو نہیں ہے تو پھر ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں تاکہ خان فیملی کی نسل آگے بڑھے۔ شاویز بولا بابا آپ فکر نہیں کریں، یہ سب بھی ہو جائے گا اور جلد ہی ہوگا۔ وہ اپنی بات سے یہ تصدیق کر گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے گا۔ مائرہ جو ابھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی بولی اس کا مطلب میری دو بھابیاں ہوں گی۔ گر شاویز بھائی رباب بھابی بھی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، چپ رہتی ہیں، مجھے تو اپنی بھابی جیسی دوست چاہیے۔ شاویز نے ہلکی سی تھپکی اس کے سر پر لگائی اور کھانا کھانے لگا۔ جب شاویز کے نمبر پر مشیل کی کال آئی، وہ کال کٹ کرتا اسے میسج کرنے لگا تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ مشیل جو پہلے دلاور حسین کے ساتھ اپنا وقت رنگین کر چکی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ شاویز خانزادہ جو نہ صرف بزنس میں ٹاپ پر ہے بلکہ خوبصورتی میں بھی شہزادہ لگتا ہے، تو وہ اپنی محبت کی شاویز کو پنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاویز جو اس میں کچھ خاصا انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے ہیں اپنے کمروں میں چلے گئے، جب شاویز کمرے میں گیا تو رباب کھانا کھا رہی تھی، تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا مشیل کو کال کر کے اس سے بات کرنے لگا۔ شاید وہ صرف رباب کو سنانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے شاویز خانزادہ نے کبھی سیدھے منہ مشیل سے بات نہیں کی تھی، ایک وہی تھی جو ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ مشیل شاویز کی کال اٹھا کر بولی مجھے پتا تھا شاویز ایک نہ ایک دن تمہارے دل تک میری محبت اپنی دستک ضرور دے گی اور تم ضرور میری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ شاویز بولا مشیل تم سچ کہہ رہی ہو، میں واقعی تمہاری محبت کا گرویدہ ہو کر رہ گیا ہوں، اور اگر کوئی آپ سے اتنی محبت کرے تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کا محبت کا جواب محبت سے دیا جائے۔ رباب جس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا تھا وہ کھانستے ہوئے پانی پینے لگی۔ جب شاویز نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی ہنسی کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا، پھر وہ مشیل سے بولا کہ مشیل تم ایک کام کرو، کل ہم لنچ پہ باہر ملتے ہیں، جو بھی ہوگا سامنے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں بھی سوچیں گے، کیونکہ میرے گھر والے بھی اب میری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ مشیل بھی ایک دم حیران ہوگی کہ آخر شاویز کو ہو کیا گیا ہے، جو کل تک اس کی بات نہیں سنتا تھا آج اس کے ساتھ اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہا ہے، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ تو صرف کسی کو سنا رہا ہے۔ مشیل بولی اور سنا ہے تم نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، اس کا کیا ہوگا؟ بولا وہ نکاح بس ایک سزا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، جس کے لیے میں ایک خاندانی بہو گھر پر پورے رسم و رواج کے ساتھ لاؤں گا، اور رہی بات اس لڑکی کی تو یہ ایک فضول چیز کی طرح اس گھر میں پڑی رہے گی، تم اس کی فکر مت کرو، بس کل ہم ملتے ہیں تو سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔
خیر، مشل خوشی سے بولی، جیسے تم کہو اور جہاں تم کہو میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ بس شاویز، مجھے تم ہر قیمت میں چاہیے ہو۔ تم نہیں جانتے میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں۔ دن رات بس تمہیں ہی سوچتی رہتی ہوں۔ شاویز بولا، اوکے سویٹ ہارٹ، آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس۔ اسی لیے تو شادی کرنے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ گڈ نائٹ۔ رباب، جس کا کھانا وہیں چھوٹ گیا تھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کچھ دیر تک شاویز کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ رباب نے اب دل سے شاویز کو اور اپنے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ شاویز جو اسے اگنور کرتا واش روم میں گیا، کپڑے چینج کرتا، نائٹ ڈریس پہن کر باہر آیا تھا۔ رباب اس سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ شاویز نے جو اس کے قریب آ کر اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کر پھر اسے تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ شاویز بیڈ پر لیٹا اور رباب کو آواز دیتے کہنے لگا، تم یہاں آرام کرنے نہیں آئی۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تم میرے پاؤں دباؤ گی۔ رباب خاموشی سے اس کے پاس آئی، اس کے پاؤں دبانے لگی، مگر اس کے دل میں ابھرتا طوفان تھم نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیا سچ میں شاویز دوسری شادی کر لے گا؟ اگر وہ دوسری لڑکی کو گھر لے آئے گا تو پھر رباب کی اس گھر میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔